السلام علیکم دوستوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک وقت ایسا آیا جب آپ کو مکہ میں بہت زیادہ مشکلات اور غموں کا سامنا تھا۔ کفار آپ کو تکلیف دیتے، آپ کی بات کو جھٹلاتے اور دین اسلام کی دعوت کا مذاق اڑاتے۔ اسی دوران آپ کے چچا ابو طالب، جو آپ کے بڑے مددگار تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غم کا سال کہلایا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے اور بلند مرتبہ دکھانے کے لیے ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا، جسے ہم اسراء و معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک رات کو پیش آیا۔ اکثر علماء کے مطابق یہ رات 27 رجب تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ کو مسجد حرام سے باہر لے گئے۔ وہاں ایک خاص سواری موجود تھی جس کا نام براق تھا۔ براق کی رفتار بجلی کی طرح تیز تھی، جہاں نظر پڑتی وہیں قدم رکھ دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے تو وہاں اللہ تعالی کے مختلف زمانوں کے تمام انبیاء موجود تھے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ اس نماز کے ذریعے یہ ظاہر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء کے امام اور سردار ہیں۔ بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آسمانوں کی طرف شروع ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھولا گیا۔ وہاں حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور نبی آخر الزماں کا خیر مقدم کیا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور سلامتی کی دعائیں دیں۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالی نے انہیں بے مثال حسن عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور دعائیں دی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ بلند مقام والے نبی ہیں، جیسا کہ قرآن میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کیا۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے اور اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مددگار تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ بعد میں نماز کے حکم میں انہی کا کردار بھی بہت اہم رہا۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ اللہ کے خلیل تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی اور خوش آمدید کہا۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی عجیب و غریب چیزیں دکھائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
جنت کی سیر کرائی گئی۔ جنت کی زمین، اس کے محل، اس کے درخت اور اس کی نہریں دکھائی گئیں۔ جنت کے درخت اتنے بڑے اور خوبصورت تھے کہ ان کے سائے میلوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ جنت میں ایسے محل تھے جن کے اندر اور باہر سب کچھ شفاف نظر آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان خوش نصیب لوگوں کے گھروں کو بھی دیکھا جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ جنت کے درختوں کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہیں اور مٹی مشک کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم بھی دکھائی گئی۔ وہاں کے مناظر بہت ہی ہولناک تھے۔ کچھ لوگوں کو سخت عذاب دیا جا رہا تھا۔ کچھ کے پیٹ اتنے بڑے تھے کہ وہ ہل بھی نہیں سکتے تھے۔ کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ کچھ کو آگ میں جلایا جا رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے گناہ کیے تھے، ظلم کیا تھا یا اللہ کے حکم کو جھٹلایا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ ایک عظیم درخت ہے جو 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام وہاں رک گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اگر ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو چل جاؤں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے اور اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں پہنچے۔ یہ وہ مقام ہے جس کی حقیقت کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا۔ سدرۃ المنتہا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی خاص بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں نہ جبرائیل علیہ السلام جا سکتے تھے اور نہ کوئی اور مخلوق۔ وہاں صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گفتگو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا، اور وہ تحفہ تھا نماز۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں روزانہ فرض فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم لے کر واپس ہوئے۔ راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی امت 50 نمازیں ادا نہیں کر سکے گی، واپس جا کر کمی کی درخواست کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے اور تخفیف مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازیں کم کر دیں۔ یہ سلسلہ کئی بار ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جاتے، اللہ تعالیٰ سے تخفیف مانگتے اور نمازوں کی تعداد کم ہوتی جاتی۔ آخر کار 5 نمازیں باقی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب، یہ 5 نمازیں ہیں مگر ثواب 50 نمازوں کے برابر ہوگا۔ یوں نماز مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ بنی۔ یہ تحفہ سیدھا آسمانوں پر اللہ کی بارگاہ سے ملا، اس لیے نماز کو مومن کی معراج بھی کہا جاتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس آئے تو رات کا بڑا حصہ باقی تھا۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم واقعہ قریش کے لوگوں کو سنایا۔ جب کفار مکہ نے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس گئے، آسمانوں کی سیر کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے اور پھر واپس آ گئے، تو وہ ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے۔ انہوں نے کہا، یہ تو ناممکن ہے، ہم مہینوں میں بیت المقدس جاتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں رات کے کچھ حصے میں ہو آیا ہوں۔ کفار نے دوڑ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ خبر پہنچائی اور کہا، کیا تم نے سنا؟ تمہارے ساتھی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ایک رات میں بیت المقدس اور آسمانوں تک گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بڑے سکون سے جواب دیا، اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو یہ بالکل سچ ہے، میں تو ان پر آسمان سے آنے والی وحی پر ایمان رکھتا ہوں، یہ سفر تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی بات ہے۔ اسی دن سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق پڑ گیا، یعنی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی سچائی پر ایمان رکھتے ہیں۔ کفار مکہ نے مزید آزمائش کے طور پر کہا، اگر تم واقعی بیت المقدس گئے تھے تو اس کی تفصیل بتاؤ۔ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد اقصی کی تصویر ظاہر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز بتا دی، دروازے کہاں ہیں، کھڑکیاں کس طرف ہیں اور ستون کہاں گئے۔ جن لوگوں نے سفر کیا تھا وہ یہ سن کر حیران رہ گئے، کیونکہ ساری تفصیل بالکل درست تھی۔ واقعہ معراج کا سفر ختم ہو کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آئے تو یہ واقعہ تاریخ اسلام میں ہمیشہ کے لیے ایک روشن چراغ بن گیا۔ یہ واقعہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا بلکہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑے اسباق اور پیغامات لے کر آیا۔ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر دیا۔ اس لیے مسلمان کے لیے نماز چھوڑنا یا اس میں سستی کرنا معراج کی نعمت سے محرومی ہے۔ معراج کے ذریعے ظاہر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار اور امام ہیں۔ دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے بلند مقام والے ہیں۔ اس سفر میں جنت اور جہنم کے مناظر دکھا کر امت کو یہ یقین دلایا گیا کہ یہ سب حقیقت ہے، کوئی کہانی نہیں۔ جنت نیک لوگوں کے لیے گئے اور جہنم گناہ گاروں کے لیے۔ معراج کے بعد مسلمانوں کے ایمان کا امتحان ہوا، کچھ لوگ ایمان پر قائم رہے اور کچھ ڈگمگا گئے۔ آج بھی یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان ہمیشہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ واقعہ معراج ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ غم اور مصیبت کے بعد اللہ کی رحمت آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج ایک تسلی اور امت کے لیے ایک تحفہ تھا۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کو اپنی زندگی کا سب سے اہم عمل بنائیں، گناہوں سے بچیں اور جنت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔